السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم، دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 183 سے۔ خود بینی کو ترک کرنا شرط نجات ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ جان لینا چاہیے کہ انسان جب تک خود کو آزاد خیال اور بے پرست تصور کرتا رہے گا، اسے اپنی ہی ہستی بڑی نظر آئے گی۔ ایسا شخص معرفت کی دنیا میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن جب وہ عقل و فہم کے چراغ جلا کر اس بات سے آگاہی حاصل کر لے گا کہ وہ آزاد اور بے سرپرست نہیں ہے، تو اس کی فطرت کے نور پر پڑا ہوا پردہ ہٹ جاتا ہے اور اس معرفت کی روشنی میں اپنے پروردگار کو پہچاننے لگتا ہے، اور اس طرح اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ حافظ کے چند اشعار ہیں فارسی کے، ان کا ترجمہ: اے حافظ، تو خود اپنا پردہ بنا ہوا ہے، اپنی ذات اور اپنے رب کے درمیان سے ہٹ جا۔ جب تک تو اپنے علم و فضل کے غرور اور گھمنڈ میں رہے گا، بے معرفت بیٹھا رہے گا۔ میں تجھے ایک نقطہ بتاؤں کہ خود کو مت دیکھ تاکہ تو نجات حاصل کر سکے۔ حیوانی لذات اور شہوات خدا شناسی سے مانے ہیں۔ حرص و ہوس کے جملہ امور، شیطانی آرزوؤں کی اتباع، حیوانی لذات میں افراط، مثلاً سیر ہو کر کھانا، ضرورت سے زیادہ سونا، غیر ضروری کلام، بالعموم وہ پردے ہیں جو فطرت انسانیت کے چراغ کو ڈھانپ دیتے ہیں، یاد خدا سے غافل بنا دیتے ہیں اور عارضۂ قلب کا باعث بنتے ہیں۔ افراط اگر ایسے امور میں جسم کے لیے نقصان دہ ہو اور وہ نقصان عقلی طور پر بھی قابل اعتنا نہ ہو تو حرام ہے، اور معقول حد تک وہ قابل اعتنا ہو تو مکروہات میں شامل ہے۔ افراط خواہ کسی کام میں ہی کیوں نہ ہو، افراط میں شامل ہے۔ اسی کی جانب امام جعفر صادق علیہ السلام توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، سفینہ بحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 596 میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں، یعنی شہوت کی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، اور بہت سی شہوت انگیز نگاہوں کا نتیجہ طویل حسرت اور ندامت کی صورت میں نکلتا ہے۔ شہوت انگیز نگاہ شیطان کا ایک زہر آلود تیر ہے جو نگاہ کرنے والوں کے دل اور اس کی روح میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح سے شام تک مسلسل گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، اس کا قلب کتنا گناہ گار ہوگا۔ اتنی آلائشوں اور گندگیوں کے بعد نور فطرت کیسے طلوع ہوگا، اور وہ یاد خدا کرے بھی تو کیسے کرے؟ کیا وہ تیر سے مجروح دل سے حق و صداقت اور خدا کو پہچان سکے گا؟ فارسی کے چند اشعار ہیں، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آلودہ نظر محبوب کے چہروں کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اگر محبوب کو دیکھنا ہے تو پاک آئینے سے دیکھو۔ ہاں، اگر لطف شامل حال ہو اور انسان اپنے کیے پر ندامت محسوس کرنے لگے اور حسرت کی آگ میں دل کی کساوتوں اور آلائشوں کو جلا دے، تو توبہ کے پانی سے دل کی صفائی ممکن ہے۔ میں نے آنسوؤں سے غسل کیا ہے، کیونکہ اہل طریقت کہتے ہیں کہ پہلے پاک ہو جاؤ اور پھر کہیں اس پاک ذات پر نظر ڈالو۔ ہر گناہ اگرچہ وہ صفرا ہی کیوں نہ ہو، اپنی برائی کے اعتبار سے انسانی فطرت کے نور کے چراغ کو گل کر دیتا ہے، آئینہ دل کو زنگ آلود اور دھندلا کر دیتا ہے۔ خدا اور اس کے درمیان اسی قسم کا حجاب اور فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل میں کئی آیات اور روایات ملتی ہیں۔ سورہ تطفیف کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے
کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک ان لوگوں کو اس دن اپنے پروردگار کی رحمت سے روک دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 10، ترجمہ، یعنی پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کی تکذیب کی تھی اور ان کے ساتھ تمسخر کیا تھا، یعنی گناہوں کے باعث ان کا آئینہ دل دھندلا اور زنگ آلود ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان لانے کے بجائے آیت الہی کا انکار کرنے لگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر مومن کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس سفید نقطے کے اندر سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر توبہ و استغفار کر لے تو وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ دیر تک گناہوں کی دلدل میں پڑا رہے تو سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ سفید نقطہ پوری طرح سیاہی میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسے دل کا حامل شخص کبھی بھی خیر کی طرف لوٹ کر نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، میرے والد کہا کرتے تھے کہ دل کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن چیز گناہ ہے۔ بے شک دل گناہ کے ساتھ ہم آغوش ہو جاتا ہے اور مسلسل گناہ کی طرف مائل رہتا ہے، حتیٰ کہ گناہ دل پر غالب آ جاتے ہیں اور پھر ظروف قلب اوندہ ہو جاتا ہے، حق اس میں سے کوچ کر جاتا ہے اور پھر واپس آ کر ٹھہرتا بھی نہیں۔ آدمی پھر نصیحت قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا اور حق کی کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ دل کا مہلک ترین درد۔ اصول کافی میں امام امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، یعنی دلوں کا مہلک ترین درد گناہوں کے علاوہ اور کوئی نہیں، موت سے زیادہ شدید اور کوئی خوف نہیں۔ فکر کے لیے گزشتہ گناہ کافی ہیں، جبکہ موت تمہارے لیے واعظ اور ناصح سے کم نہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خوف ہے، ایک تو خواہشات کی اتباع اور دوسری لمبی امیدیں۔ خواہشات کی اتباع حق سے پھیر دیتی ہے، جبکہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اصول کافی کے باب پیروی از خواہشات میں یہ قول امام کا موجود ہے، تو عیاں ہے مگر خواہشات کا حجاب حائل ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں ارشاد فرماتے ہیں، خدا سے گڑ گڑا کر کہتے ہیں، بے شک تیری منزل کے مسافر کا راستہ مختصر ہے اور تو اپنی مخلوق سے حجاب نہیں کرتا، بلکہ اعمال بد اس کے اور تیرے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اعمال کی جگہ لفظ اعمال یعنی امیدیں آیا ہے اور یہی امیدیں پردہ بن کر حائل ہو جاتی ہیں۔ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں جتنا اپنے آپ سے قریب ہوں یار تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے بھی بڑھ کر عجیب یہ ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ آدمی اپنی فکر ذات میں، اپنی خواہشات اور شہوات میں اور اپنی لمبی لمبی آرزوؤں میں اس قدر محو اور مگن ہو جاتا ہے کہ وہ بدن کے وسیلے سے گناہ پر گناہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور دل کا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے، اپنے اور خدا کے درمیان چیزوں کے پردے حائل کر دیتا ہے۔ اس کے دنیاوی دھندوں کی مصروفیت اسے یاد خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ منزل کی تلاش۔ ہم دنیا کی مادی آرزوؤں کے حصول پر خوش ہو جاتے ہیں
اور دنیاوی نقصان پر غمگین اور نالہ ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کے ضیاء کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ انسانیت اور روحانیت کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اس لیے اصلاح آخرت کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے، حالانکہ سب سے بڑا خطرہ گناہ کا خطرہ ہے۔ انسان کا اصلی سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ نفسیاتی خواہش اور شیطان جیسے چور اسے چرانے میں محو رہتے ہیں اور وہ غفلت کی نیند میں مدہوش رہتا ہے۔ اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ گناہوں کے باعث اس کے ایمان میں کمی آ رہی ہے اور وہ روبہ زوال ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت اجل وہ ایمان سے بالکل تہی ہو، بس مادی سرمایہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس حالت کے باوجود بھی وہ مادی حالت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ جسمانی عوارض کے علاوہ وہ روحانی عوارض میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ جسمانی عوارض کا یہ حال ہے کہ تمام اسپتال ہر زمانے میں بھرے رہتے ہیں اور جگہ کی مشکل ہوتی ہے، بلکہ امراض کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جسمانی عوارض کو زیادہ اہمیت دینے والے لوگ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی راہ شیطان چھوڑتے ہیں۔ یاد خدا تمام دردوں کی دوا ہے، اس کی یاد رکھنا تو کجا، وہ لوگ اسے چند ثانیوں کے لیے بھی یاد نہیں کرے۔ ان کی روح مضطرب، بے چین اور تکلیف میں گھری رہتی ہے، مگر وہ اس کی دوا سے قاصر رہتے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی یاد رکھو، یاد خدا ہی قلب کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ انسان کی موجودہ حالت آج کے انسان کی حالت واقعی افسوسناک ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تم ایسے زمانے میں ہو جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ اس کے ہتھ کنڈوں کا سر و سامان مضبوط ہو چکا ہے اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں اور اس کے شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ جدھر چاہو لوگوں پر نظر دوڑاؤ، تم یہی دیکھو گے۔ ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے، دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہا ہے، اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے، اور کوئی سرکش پند و نصیحت سے کان بند کیے پڑا ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 127 سے یہ۔ آج کے معاشرے کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں بالعموم 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ یا تو وہ تہی دست اور ایسے کنگلے ہوتے ہیں کہ غمگین اور نالہ رہتے ہیں، یا پھر ایسے دولت مند ہوتے ہیں جو کفران نعمت کرتے ہیں، یا وہ بخل اور لالچی ہوتے ہیں، یا پھر بندگی خدا سے روگرداں ہوتے ہیں۔ کیا معاشرتی زندگی کو ترک کر دینا چاہیے؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایسا معاشرہ جہاں خدا شناسی کے موقع زیادہ نہیں، تو انسان مقام یقین اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے کیا کرے؟ کیا ایسے عالم میں انسان معاشرے کو ترک کر دے اور گوشہ نشینی اختیار کر کے تمام لذات دنیا کو خیر بات کہہ دے اور صوفیہ کے خود ساختہ مرشدوں کی پیروی کرنے لگ جائے؟ شر نفس اور گوشہ نشینی برابر ہیں۔ انس و چاہت کا مرکب انسان ساری مخلوق کا سرتاج ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ انسان صرف میری معرفت حاصل کر لے اور انسانیت کی کمال کی بلندیوں کو چھو لے۔ اپنی معرفت تک رسائی کے لیے اللہ نے سبیل بھی بتا دی، اور وہ بھی کتنی آسان اور عام فہم کہ خود انہی کے لو لشکروں میں سے بعض متقی اور صالحین افراد کو صاحب شریعت بنا کر بھیج دیا۔
اس کے ساتھ ہی عقل و شعور جیسی دولت سے انسان پہلے ہی مالا مال تھا۔ انسان فطرتاً مدنی الطبع ہے اور عقل و شریعت بھی اسی بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ کمال انسانیت اور عرفان خدا حاصل کر لے، جبکہ عقل و شریعت کو ملغوب کرنے والی قوتیں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تو نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ انسان کا اپنا نفس انسان کو ان اعمال پر آمادہ کرتا ہے جن سے عقل و شریعت منع کرتی ہے، جبکہ شیطان نفس انسانی کو مزید شے دیتا ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لے اور پھر توبہ کر لینا، یا پھر نفس اور شیطان دونوں انسان کو آئینے کا الٹا رخ دکھا کر اسے لذات دنیا جو حلال کے زمرے میں آتی ہیں چھوڑنے پر مائل کرتے ہیں۔ الغرض اسلام تصوف اور رہبانیت کا قائل نہیں اور دین اور دنیا دونوں کے ساتھ ساتھ لے کر چلنے کو کہتا ہے۔ انسان دشت و جہل میں ہو یا معاشرتی لاؤ لشکر میں، اس کے دو دشمن نفس اور شیطان اسی کے ہم رکاب رہتے ہیں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کسی طرح حق کی نہج سے بھٹک جائے، لیکن قوی دل انسان دشمن کے نرغے میں رہ کر بھی دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صحرا میں معاشرے کو ترجیح دے، صحرا پر معاشرے کو ترجیح دے اور نفس مکار کے دھوکے میں گرفتار نہ ہو۔ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر تجھے نماز روزے کا بھی حکم دے پھر بھی ہوشیار رہو، کیونکہ نفس بڑا مکار ہے۔ اس لیے اگر نفس تنہائی اور پہاڑوں اور غاروں کا بھی مطالبہ کرے تو اس کا مطالبہ بھی مکاری پر مشتمل ہوگا۔ اگلے شعر میں: نفس امارہ اگر راہ خدا کا بھی تقاضا کیوں نہ کرے پھر بھی نفس کی پیروی سے بچو، کیونکہ یہ غول بیابانی سے بھی زیادہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ نماز سے باجماعت اور حج خدا کی جانب سے اس کے بندوں پر عائد سب سے بڑا فریضہ نماز پنجگانہ ہے، اور وہ بھی باجماعت پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد ہوتا ہے: نماز کے بعد اہم اور بڑا فریضہ حج ہے۔ یہ مخصوص ایام میں معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر انجام دیا جاتا ہے۔ معاشرتی فوائد اکیلی زندگی سے حاصل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص دشت میں گوشہ نشینی اختیار کرنے کی نصیحت کرے تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے، کیونکہ وہ احکام اسلام اور شریعت کے خلاف کام سر انجام دینے کی نصیحت کرتا ہے، اور گمراہ شخص دوسروں کے لیے کبھی بھی ہدایت کا سامان اکٹھا نہیں کر پاتا۔ یعنی اگر اندھے کی لاٹھی پکڑنے والا خود بھی اندھا ہو تو اندھا پن دوہرا ہو جاتا ہے۔ انتخاب کس کا؟ پروردگار حکیم و علیم ہے، وہ بندوں کے درد و آلام اور ان کے علاج سے بخوبی واقف ہے۔ اس نے پیغمبر اکرم اور ان کے جانشینوں جیسے معالج بھیجے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہدایت کا ایک نسخہ بھی عطا کر دیا ہے۔ اس میں ہر امر کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ کس بات کا انتخاب کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا، اس سب کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ زبان سے لفظ کی ادائیگی اور حلق سے لقمہ اتارنے کا حکم سب ہی اس میں موجود ہیں۔ کہاں مناسب نشست ہوگی یا کہاں نہ ہوگی، کس سے ملاقات کی اجازت ہے اور کس پر نظر بھی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے بڑے تمام امور کا اسلام میں حکم موجود ہے۔ ہر فعل واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح نامی 5 احکام میں کسی ایک کے زمرے میں آتا ہے، یعنی ہر انسانی امر پر انہی 5 احکامات میں سے کوئی ایک ضرور لاگو ہوتا ہے۔ ایسے احکام کی تفصیل توضیح المسائل میں موجود ہے۔ دینی احکام کی تعمیل۔
اس بنا پر ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ نعمت دین کی قدردانی کرے، احکامات دین کی تعمیل کرے۔ اس کا ثمر خود انسان کو ہی ملے گا۔ اس سفر کا اول مرحلہ احکام دین کا علم ہے، البتہ پہلے ایسے احکام کا علم حاصل کرنا واجب ہے جن سے اس کا زیادہ تر واسطہ رہتا ہو۔ ان 5 احکامات میں سے کم از کم واجب اور حرام یا زیادہ لازم ہیں۔ آدمی اس امر کا دھیان رکھے کہیں واجب اس سے ترک نہ ہونے پائے اور کہیں حرام کا وہ ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ مرحلہ ثانیہ میں حسب توفیق و توانائی مستحبات کی بجاوری اور مکروہات سے اجتناب لازم ہے۔ احکام دین سے شناسا شخص اگر ان پر عمل پیرا بھی ہو تو وہ آلودہ معاشرے میں بھی پاک رہ سکتا ہے۔ یعنی شریعت کے اکسیر کے ساتھ تزکیہ نفس قطعی طور پر فائدہ مند ہے۔ شریعت ایک کیمیا گر ہے جو ایسی نہج بتاتی ہے کہ نفس کو آزمائش کی بھٹی میں کیسے پگھلایا جائے اور خام مال کو اصل مال سے کیسے منہا کیا جائے۔ تفصیل سے بات طویل ہو جائے گی، لہٰذا ہم چند مثالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ شبانہ روز 5 مرتبہ طہارت، 5 وقت کی نماز امر الہی میں شامل ہے، یعنی صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ جو شخص ان کی پابندی کرتا ہے اور اول وقت میں آداب اور شرائط کا لحاظ رکھ کر ان کو بجا لاتا ہے، بالخصوص باجماعت، تو ان اوقات میں پیدا ہونے والی آلودگی دور ہو جائیں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرے، اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو 5 مرتبہ اپنے بدن کو پانی میں غوطہ لگا کر صاف کرتا ہو۔ کیا ایسے شخص کے بدن پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہر امر کی مخصوص تاثیر ہوتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر دوسرے واجبات میں سے ہر ایک کی مخصوص تاثیر ہوتی ہے۔ ہر واجب عبادت میں تزکیہ نفس اور عارضہ قلب کے سلسلے میں مخصوص تاثیر ہوتی ہے جو دیگر واجبات میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص تمام واجبات بجا لائے تو ایک کو ترک کر دے تو وہ اس واجب کے فائدے سے محروم رہے گا۔ وہ اسی باعث عارضہ قلب میں مبتلا رہے گا اور اس کی تلافی کسی دوسرے واجب سے ناممکن ہے۔ یہی بات محرمات کے ترک کرنے کے سلسلے میں ہے۔ اگر آدمی ایک کے علاوہ تمام محرکات ترک کر دے تو اس کا قلب پھر بھی آلودہ رہے گا، کیونکہ قلبی تزکیہ محرمات سے مکمل طور پر دوری کے بغیر ممکن ہے۔ موت کی یاد سے دل کی طہارت، یہی امر مستحب امور میں بھی پوشیدہ ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے کسی خاص مستحب فعل کا جو اثر ہوتا ہے، اس اثر کا حصول کسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیں۔ تزکیہ نفس اور عرفان الہی کے سلسلے میں رکاوٹوں کے دفعے کے لیے مستحب امور میں ایک اہم امر موت کی یاد ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین ایسے بہت سے خطبات ہیں آپ کے جن میں موت کو یاد رکھنے کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور اس سے غفلت کم کیا کرو۔ موت کے بارے میں تمہاری غفلت کیسی ہے جو تم سے غافل نہیں رہتی۔ اسی طرح مصر میں اپنے گورنر محمد بن ابی بکر کو خط تحریر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، جب تمہارا نفس شہوات کے سلسلے میں تم سے جھگڑا کرے تو تم موت کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دو، کیونکہ موت واعظ اور ناصح سے کم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات موت کو کثرت سے یاد کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ یہ نفسانی لذات کو زائل کر دیتی ہے۔
اور تمہارے اور شہوات کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ سمجھدار مومن کون ہے؟ فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کیا کرتا ہو اور جو موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو۔ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا راہ عشق کی رکاوٹ ہے۔ مکروہات سے اجتناب کے حکم میں بھی مستحب جیسی شرط ہے۔ کسی ایک مکروہ سے اجتناب کی صورت میں دل کی سالم بیماری دور نہیں ہو سکے گی۔ البتہ محرمات سے اجتناب نہ کرنے کا نقصان مکروہات کے ترک کر دینے کے نقصان کے برابر نہیں ہے، اور نہ ہی واجبات کے ترک کر دینے کا نقصان مستحب کے ترک کر دینے کے برابر ہو سکتا ہے۔ مثلاً شکم سیری ایک مکروہ فعل ہے، اسی طرح سیر شدہ پیٹ میں کچھ مزید کھانا سمانا بھی مکروہ ہے۔ اگر حد سے زیادہ شکم سیری ہو جائے اور ضرر کا باعث بنے، مثلاً کسی عارضے کا باعث بن جائے، تو یہ فعل پھر مکروہ نہیں رہتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ نیند اور غیر ضروری کلام بھی مکروہات میں شامل ہیں۔ البتہ کوئی بھی ایسا جملہ جو محرمات میں شامل ہو تو پھر یہ کلام مکروہات کا درجہ پھلانگ جائے گا اور محرمات میں شامل ہو جائے گا، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف مت کرو، کسی بھی سلسلے میں کسی خاص امر کی حدود نہ پھلانگ جاؤ۔ اسی آیت کے بعد کا حصہ میں ارشاد ہوتا ہے، خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے فروع کافی میں، بے شک اللہ حد سے زیادہ کھانے اور سونے والے پر غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ زیادہ تر خاموش رہا کرو، طویل خاموشی شیطان کو بھگانے کا ایک ہتھیار ہے اور تمہارے دین کے معاملے میں تمہاری مددگار ہے۔ یہ حدیث سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ کثرت الکلام، کثرت الطعام، کثرت النوم اور کثرت التعریف کی مذمت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تزکیہ نفس، تزکیہ قلب اور نور فطرت کے ظہور کے لیے کلام، طعام اور نیند، ان سب امور میں میانہ روی اور اعتدال مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ روایت کے علاوہ تجربہ اور حقیقت کا آنکھوں سے مشاہدہ بھی ہماری بات کا سچ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سحر گاہی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک رات آپ جان بوجھ کر کھانے اور سونے میں کمی کر دیں، علل صبح سحر کے وقت اٹھ جائیں، چند رکعت نماز ادا کریں، پھر پروردگار سے راز و نیاز کا سلسلہ شروع کر دیں۔ 1-2 راتوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ اسے عادت ثانیہ بنا لیں، پھر آپ کو قرب الہی کا پتہ چلے گا، پھر آپ کو اس کی یاد کی مٹھاس کا احساس ہوگا اور پھر آپ روحانیت کے مقامات کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ فارسی کے چند اشعار کا ترجمہ ہے، نیند اور خوراک میں تھوڑی سی کمی کر لے، اس سے ملاقات کے لیے یہی تحفہ لے جا، ایسے لوگوں میں سے ہو جا جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرنے والا بن جا۔ عبادت حائل پردوں کو چاک کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، بندے اور خدا کے درمیان نفس اور بے لگام خواہشات سے زیادہ تاریکی اور وحشت پھیلانے والا کوئی پردہ نہیں ہے، اور ان دونوں کے قتل کے لیے ذات، صفات اور عمل میں سے ہر لحاظ سے خود کو خدا کا محتاج سمجھے۔ خوف خدا دن میں اشتہا و تشنگی کے عالم میں رہنے
اور شبیداری کرنے کے مانند کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔ یہ حدیث سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ نمبر 603 میں موجود ہے۔